قومی امداد میں انہیں اربوں ڈالرز کیوں دیں؟ اس لیے کہ وہ ہمارے فوجیوں کو مار سکیں۔ پاکستان کی جانب حالیہ امریکی رویہ بظاہر دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستانی کارکردگی پر امریکی مایوسی کا غماز ہے، لیکن بہت سے پاکستانی اسے بھارتی لابنگ کی کامیابی بھی کہتے ہیں۔ انڈین امریکنز کی ہیلپ کی ہے ان کو پلیس کرنے میں اسٹریٹجک پوزیشنز پہ۔ کچھ سینیٹرز ہیں جو کہ جن کے آفیسز میں وہ لوگ کام کرتے ہیں، وہ ایڈوائزرز ہیں ان کے۔ جب پاکستان کا مسئلہ آتا ہے اور اگر کوئی ڈیفنس کا مسئلہ آتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس سینیٹر کو ویو پوائنٹ اور جو ایڈوائز مل رہی ہے وہ ایک انڈین امریکن سے مل رہی ہے۔ تو کیا واقعی بھارتی لابنگ پاکستان کے لیے امریکی پالیسیز پر اثر انداز ہو سکتی ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات میں بہتری کے باعث پاکستان سے ہمارے تعلقات خراب ہوئے ہیں یا بھارت نے ہمیں اس کے لیے قائل کیا ہے۔ لیکن لابنگ کے موضوع کے ایکسپرٹ اور استاد اسٹیون بلٹ کے مطابق لابنگ ایک حقیقت ہے۔ قانون سازوں سے جا کر پوچھئے جن کے حلقے میں انڈین کمیونٹی کا بہت اہم کردار ہے، جو ان کو ووٹ دیتے ہیں، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ انڈیا کے لیے وکالت نہیں کرتے؟ بالکل کرتے ہیں۔ یہ کہنا کہ وہ انتظامیہ پر اثر انداز نہیں ہوتے مزاح کا خیز ہے۔ واشنگٹن ڈی سی کی اشارہ کے اسٹریٹ کیپٹل ہل پر طاقت اور سیاسی اثر و رسوخ کے لیے جانی جاتی ہے، اور انہی عمارتوں میں بہت سے اہم فیصلوں کے پیچھے صرف پچھلے سال ہی امریکی لابنگ پر تقریباً 47 ارب ڈالرز خرچ کیے گئے۔ اگر ہم بات کریں انٹرنیشنل لابنگ کی تو واشنگٹن میں لابنگ سفارتکاری سے شروع ہوتی ہے۔ حکومتیں اپنے بہترین سفارتکار واشنگٹن بھیجتی ہیں جو واشنگٹن کے سیاسی کلچر کو بھی سمجھتے ہوں۔ اسٹیون بلٹ کہتے ہیں کہ پچھلے کچھ سالوں میں بھارت نے لابنگ فرمز ڈیموکریٹک پوڈیسٹا اور ریپبلکن BGR پر تقریباً 50 لاکھ امریکی ڈالر سالانہ خرچ کیے، جس سے ان کے امریکی ایوان نمائندگان اور انتظامیہ میں تعلقات بنے۔ انہی تعلقات کو بھارتی سفارتکار اپنے فائدے کے لیے استعمال کر پاتے ہیں۔ صبا شاہ خان، اردو VOA، واشنگٹن۔